بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اما بعد، مجھے عنوان دیا گیا ہے نوجوان اور دعوت دین۔ نوجوان یا جوانی، عربی میں اسے الشباب یا شاب کہا جاتا ہے۔ اس کے دو معنی لغت میں آتے ہیں، ایک النمو یعنی زیادہ ہونے کے، اور ایک القوہ یعنی طاقتور ہونے کے، اور یہ دونوں معنی نوجوانوں میں پائے جاتے ہیں۔ نوجوان یا جوان کہتے ہیں بلوغت سے لے کر 40 برس کی عمر تک کے لوگوں کو۔ یہ عمر بڑی اہم ہوتی ہے، بڑی قیمتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمر کی قدر کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ تو ان میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس لیے کہ بہت سے نوجوان اپنی جوانی کی قدر نہیں کر پاتے، انہیں اس کی اہمیت کا علم نہیں ہوتا اور وہ اسے گوا دیتے ہیں۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حفاظت کا حکم دیا، اور جو نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرے، اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس سے محبت کیا کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ لا عجب من الشاب لیست له صبوہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس نوجوان کو تعجب سے دیکھتا ہے جس پر خواہشات کا غلبہ نہیں ہوتا، یا جو حرام خواہشات میں پڑا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے نوجوان سے صرف محبت نہیں کرتا، اسے صرف تعجب سے نہیں دیکھتا، بلکہ روز قیامت اللہ ایسے نوجوانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ کیا جسے میدان محشر میں اس تپتے دن عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ ان میں سے ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، 7 خوش قسمت لوگوں میں وہ نوجوان بھی ہوگا جو اپنی جوانی اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں گزارے۔ الغرض جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نوجوانوں کے ساتھ تعامل کرتے دیکھیں تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر خاص توجہ دی۔ کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے عقیدوں کی اصلاح کر رہے ہیں، تو کہیں آپ انہیں عبادتوں پر ابھار رہے ہیں، تو کہیں ان کے اخلاق بہتر بنا رہے ہیں، تو کہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس دلا رہے ہیں، تو کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دعوت دین کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اور اس دین کو آگے پھیلانے میں نوجوانوں کا بڑا اہم کردار ہونے والا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بھانپا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے پہلے دعات کی جماعت کو تیار کیا۔ اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور اسلام کے شروعاتی دور کو جاننے پڑھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ اسلام کے شروعاتی دور کو جس جماعت نے مضبوط کیا، جس نے شروع میں اسلام کی مدد کی، اسلام کے درخت اور اس کی جڑوں کو پانی دیا، ان کی اکثریت جوان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت لگ بھگ آپ کی عمر 36 برس یا 37 برس کی تھی۔ آپ نے اسلام قبول کیا، آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مشن کو آگے بڑھایا، بہت ہی کم وقت میں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہونے والوں میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، بعض روایتوں کے مطابق ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے۔ 10 عشرہ مبشرہ جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی زمین پر جنت کی بشارت دی، ان میں سے 6 یا 7 نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پر اسلام قبول کیا۔ یہ نوجوان صحابی کا دعوت دین میں کردار ہے۔ ایسے ہی اگر ہم اور دیکھیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، ارقم بن ابی ارقم، یہ مسلمان ہوئے تو ان کی عمر 10 یا 12 برس کے درمیان کی تھی۔ جعفر طیار، سعید بن زید، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ مسلمان ہوئے تو ان کی عمر 19 یا 20 برس کے لگ بھگ تھی۔ یہ سارے نوجوان صحابہ کے نام آپ کے سامنے نہیں رکھے گئے، بلکہ نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے چند ستاروں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ ایک طویل نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی فہرست ان کے پیچھے ہے، جنہوں نے اسلام کے شروعاتی دور میں اسلام کی جڑوں کو پانی دیا، دعوت دین کے فرائض انجام دیے، اور وہی ان صحابہ کا احسان ہے کہ آج بفضلہ تعالی یہ دین اس شکل میں ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی جوانی ہی کی عمر میں دعوتی کوششیں شروع کر دی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ قوم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا، وہ ان بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا، اس نوجوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے کہ ما بعث اللہ نبیا الا وهو شاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھیجے وہ سارے کے سارے جوان تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھری جوانی میں انہیں مبعوث کیا، اس لیے کہ جوانی یہ بڑی اہم ہوتی ہے، جذبے سے بھری، طاقت سے بھری، کچھ کر گزرنے کا جنون، حالات سے لڑ جانے کی ہمت، یہ نوجوانوں کی پہچان ہے۔ لفظ جوانی آپ سنتے ہیں تو یہ تمام معنی آپ کے ذہن و دماغ میں گردش کرنے لگتے ہیں۔ جوان یعنی طاقت کا نام ہے، نوجوان یعنی جذبے کا نام ہے۔ اگر اس جذبے کو صحیح رخ دیا جائے تو یہی نوجوان نسلوں کو بدل سکتے ہیں، امت کو زوال سے عروج تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہی کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ایک نوجوان کو کیسا داعی ہونا چاہیے، ایک نوجوان دعوت کا کام کیسے کرے۔ تو یاد رکھے، آج میں اور آپ دعوت کا کام ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کیا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا، لن يصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس امت کے اخیر وقت کے لوگوں کی اصلاح بھی ویسے ہی ہو سکتی ہے جیسے اس امت کے پہلے وقت کے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ طریقہ وہی ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا طریقہ کار رہا ہے۔ کیا طریقہ تھا؟ تو سب سے پہلے ایک نوجوان داعی اپنے مقصد کو پہچانے، بحیثیت داعی، بحیثیت مسلمان، میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد سیدھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنا، لوگوں تک اللہ کے اس دین کو پہنچانا۔ جیسے کہ ربیع بن عامر نے رستم کے سامنے کہا تھا، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم عرب چھوڑ کر تم تک آئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے، بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی پر لگانا۔ یہ میرا اور آپ کا مقصد ہے۔ شخصیت کی طرف دعوت دینا، جماعتوں کی طرف دعوت دینا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی پر لگانا۔ یاد رکھیں، اس مقصد کے لیے علم بے حد ضروری ہے، بغیر علم کے یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ علم کے بغیر دعوتی میدان میں اترنا اصلاح سے زیادہ
فساد برپا کرنے والا عمل ہے. بغیر علم کے دعوتی میدان میں کود پڑنا آگ میں کود پڑنے کے مترادف ہے. امام ابن باز رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا الداعی الجاہل ينفر عن الدین ويحل الحرام ويحرم الحلال ويدعو الى ما لا يجوز. ایک ایسا داعی جو علم نہیں رکھتا اگر وہ میدان دعوت میں کود پڑے لوگوں کو دعوت دینے لگے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے تو لگے گا لیکن لوگ دین سے بھاگنے لگیں گے. حلال کو حرام بتائے گا, حرام کو حلال بتائے گا, اور لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دے گا جو جائز ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ذکر کیا کہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں سے کہیے یہ وہ راستہ ہے جس کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں. کیسے؟ علی بصیرۃ, علم کی روشنی میں. میں بھی اور میرے پیروکار بھی, سب کا طریقہ ہے کہ علم سیکھیں, علم کی روشنی میں لوگوں کو دین کی دعوت دے. بغیر علم کے اگر آدمی کام کرنے لگ جائے اس کے بڑے نقصان ہوتے ہیں. 99 قتل والے آدمی کی روایت آپ نے 12 سن رکھی ہوگی. ایک آدمی جس نے 99 قتل کر دیے, توبہ کرنا چاہتا تھا, لوگوں نے ایک عابد کی طرف اس کی رہنمائی کی, علم نہیں تھا, اس نے خود کی جان ختم کر لی, سامنے والے کے گلے میں ایک قتل کا اضافہ کر دیا. اس کے بالمقابل اس نے ایک عالم سے سوال کیا, عالم نے خود کی جان کی حفاظت کی, علم کی روشنی میں اسے جنت تک پہنچا دیا اور ثواب میں یہ بھی برابر کا حصے دار ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی کسی کو خیر کی راہ دکھائے, عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے راہ دکھانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. عمل کرنے والے کے ثواب سے کوئی کمی بھی اللہ سبحانہ و تعالی نہیں کرتا. علم کی روشنی میں جو کام ہوگا وہ کارگر ہوگا, ثمر آور ہوگا. بغیر علم کے اگر کام کیا جائے تو فائدہ کم, نقصان زیادہ ہوگا. ہم ایسے بہت سے دعات کو دیکھتے ہیں جو دعوت کا جذبہ لیے میدان میں آ جاتے ہیں, علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ شدت پسندی کا شکار ہیں, قرآن و حدیث کے نصوص کی غلط تشریح کر رہے ہیں, وہ حلال کو حرام, حرام کو حلال بتا رہے ہیں, لوگوں کو دین سے جوڑنے کی بجائے دین سے متنفر کر رہے ہیں, علماء سے کاٹ رہے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ جو بھی داعی لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہتا ہے وہ علم سیکھے. اب ایک سوال یہ ہے کہ علم سیکھنے کی جب بات آئے تو ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سفر باندھتے ہوئے 8 سال 9 سال 10 سال کے لیے مدرسہ چلے جانا پڑے گا. نہیں, آپ جتنی دعوت کرنا چاہتے ہو اتنا علم کم از کم سیکھو. آپ خود کو علماء سے جوڑو, صبح شام کے دروس میں بیٹھو, کوئی خاص کتاب دعوت سے متعلق پڑھو, دین کے بنیادی اصول پڑھو, ایسی چیزیں پڑھو جس میں آپ سامنے والے کو جو بتانا چاہتے ہو آپ خود مضبوط ہو جاؤ. بہت سے دفعہ بغیر علم کے لوگ دعوت کے لیے پہنچ جاتے ہیں, اپنی دعوت تو نہیں رکھ پاتے, سامنے والے سے متاثر ہو کر آ جاتے ہیں. تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں پڑی ہوئی ہیں کہ یہ بغیر علم کے دعوت کے لیے گئے تو تھے لیکن خود ان تک اپنی دعوت پہنچانے کے بجائے یہ ان تک پہنچ گئے. ایسے ہی علم کے ساتھ ساتھ کردار کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے. لوگ میری اور آپ کی بات سننے سے پہلے میرے اور آپ کی طرف دیکھتے ہیں, لوگ ہمارے کلام سے پہلے ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے معاملات کیسے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے تعلقات کیسے ہیں, ہماری عادتیں کیسی ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ کس زبان میں کس لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں. بہترین کردار خاموش دعوت ہوا کرتی ہے, اور وہ دعوت با اثر ہوتی ہے جو زبان کے ساتھ ساتھ با کردار داعی کی جانب سے آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی, کتنے لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقات علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. کتنے لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار اور آپ کی شخصیات کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. بہت سی مثالیں اس سلسلے میں پڑی ہے. لوگوں نے وہ دور بھی دیکھا جس دور میں لفظ مسلم کے نام سے لوگ مطمئن ہو جایا کرتے تھے, ان سے معاملات کیا کرتے تھے. مسلمان کے نام سے لوگ ان کی گواہیاں قبول کر لیا کرتے تھے. آج میں اور آپ وہ دور بھی دیکھ رہے ہیں کہ لفظ مسلم کے نام سے لوگ بھاگ رہے ہیں. وہ مسلمانوں کے ساتھ لین دین کرنا نہیں چاہتے, مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنا نہیں چاہتے, اس لیے کہ ان کا کردار صحیح نہیں ہے, ان کی زبان صحیح نہیں ہے, ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا استاذ عبد الحسیب
حفظہ اللہ نے کہا تھا، آج ایک مسلمان کہتا ہے کہ اسلام کو دیکھنا ہے تو مجھے مت دیکھو، اسلام کی تعلیمات کو دیکھو۔ کیا بہتر ہوتا وہ یہ کہتا کہ اگر اسلام کو دیکھنا ہے مجھے دیکھو، میں مسلمان ہوں، اسلام مجھ پر چھلکتا ہے۔ آدمی کو یہ کہنا چاہیے تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے مت دیکھو، تم اسلام کو دیکھو، اس کی تعلیمات کو دیکھو۔ اگر ایک داعی بعمل نہ ہو تو اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو دعوت سے پیچھے رکھ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ عمل کرو پھر بتاؤ، اس لیے کہ بتانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ پہلے سیکھو، عمل کرو اور یہ بات لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور اگر صرف آدمی پہنچانے لگ جائے، عمل کو پیٹ پیچھے ڈال دے، اور روز قیامت یہ چیز وبال جان بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اتڑیاں ساری باہر ہوگی، جہنم کی آگ پر اپنی اتڑیوں کو لیے ایسے چکر کاٹے گا جیسے گدھا کولو پر چکر کاٹتا ہے۔ لوگ اس کے اطراف جمع ہو جائیں گے، کہیں گے کہ تم کیسے جہنم میں پہنچ گئے، تمہارا معاملہ اس قدر سخت کیسے ہو گیا؟ تم نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، کیا وہ تم ہی نہیں تھے؟ وہ آدمی کہے گا کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ وانہاکم عن المنکر وآتیہ، میرا معاملہ یہ تھا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود نیکی سے پیچھے تھا، برائی سے تو روکتا تھا لیکن خود برائی میں پڑا ہوا تھا۔ تو بغیر کردار کے، بغیر عمل کے دعوت دینا یہ خود کے لیے وبال جان ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں میدان دعوت میں صبر و تحمل کی بڑی اہمیت ہے۔ صبر و تحمل کا معاملہ یہ ہے کہ آپ سامنے والے کے سامنے زبان کا صحیح استعمال کیجیے، مقصد اسے ہدایت کی راہ پر لانا ہو، نہ کہ اسے ذلیل و رسوا کرنا ہو۔ مقصد یہ ہو کہ اس تک حق پہنچ جائے، نہ کہ لڑائی جھگڑا ہو اور سامنے والا خود کو ہارا ہوا محسوس کرے۔ صبر و تحمل کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر نتیجے کی تلاش نہ کرے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو پیغام اللہ نے ہم تک پہنچایا وہ ہم اوروں تک پہنچائے ہیں۔ نتیجہ دیکھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شفاعہ کا ذکر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کچھ انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ بڑی جماعت ہوگی، کچھ آئیں گے ان کے پیروکاروں میں 10 لوگ ہوں گے، کچھ کے ساتھ 3 ہوں گے، کچھ کے ساتھ 1، کچھ کے ساتھ کچھ نہیں۔ مطلب یہ کہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نتیجہ نہیں دیکھا، اللہ نے ان پر جو ذمہ داری ڈالی تھی انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ ہم اگر لوگ بات ہماری نہ مانے تو دعوت کا کام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس چیز سے ہم خود کترانے لگتے ہیں۔ بہت کوشش کر لی، لوگ سنتے نہیں ہیں۔ وہ سنے نہ سنے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بات ہے آپ سامنے والوں تک پہنچا دو، باقی معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حوالے کرو۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک دعوتی کام کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ 80-83 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 80-83 لوگوں نے۔ سارے دل ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے دل ایک مجلس میں بدل جائے ضروری نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر کسی کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، آپ نہیں جانتے۔ آپ کا کام ہے کوشش کرتے رہیے، نتیجہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حوالے کیجیے۔ یہاں لوگوں کو ایک مغالطہ یہ بھی ہو گیا ہے، دعوتی میدان میں صبر و تحمل کا مطلب ایک نوجوان، ایک داعی یہ سمجھتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، غلطی پر دیکھو زبان بند کر لو، صبر کریں گے، باقی معاملہ اللہ کے حوالے۔ صبر یہ نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ سامنے والا تمہارا مذاق اڑائے، تمہیں تکلیف دے، برداشت کرو، باوجود اس کے نرم اور اچھے انداز سے دلیلوں کے ساتھ اس کے سامنے بات رکھو، یہ صبر ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ غلطی دیکھتے ہوئے آنکھیں موند لو، زبان گم کر کر بیٹھ جاؤ، یہ صبر نہیں ہے۔ یاد رکھیں دعوت اپنوں سے شروع کیجیے۔ اللہ نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ آج دعوت کے نام پر نوجوان اپنا بستہ اٹھائے شہر شہر کے چکر کاٹتا ہے، اور اس کے گھر والوں کا حال یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز میں چادر اوڑے سو رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بچوں کو ڈھنگ سے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، ان کے بھائیوں کو نماز کے مختصر موٹے موٹے احکام پتہ نہیں ہوتے، اور یہ چلے ہیں سارے شہروں میں دین کی دعوت پھیلانے کے لیے۔ پہلے جو ذمہ داری ہے آدمی وہ ادا کرے۔ اللہ نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم نے کہا ہر آدمی ذمہ دار ہے
اور اس سے روز قیامت اس کی ماتحت رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا والرجل راع فی اہل بیتہ، آدمی اس کے گھر میں اور اس کے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، روز قیامت اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کام اہل و عیال سے شروع کریں، ان کے ساتھ بہتر اخلاق رکھیں، انہیں خیر کی طرف بلائیں، علم کی روشنی میں بلائیں، نرم لہجے میں بلائیں۔ بہت سے دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے وہ نوجوان جو دینی جذبہ رکھتے ہیں، باہر دعوت کا کام کرتے ہیں، بڑے نرم ہوتے ہیں، وہیں گھر میں دعوت کا کام کرتے ہیں آگ بگولا ہو کر کرتے ہیں، کہیں ماں کو جھڑک رہے ہیں، کہیں باپ کو جھڑک رہے ہیں، کہیں چھوٹے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ نہیں بھائی، بیٹا زیادہ دیندار نہ ہو تو بہتر ہے، دیندار ہوگا گھر والوں کا جینا دو بھر ہو جائے گا، یہ گھر میں کڑوے لہجے میں گفتگو کرنے لگ جائے گا۔ یہ ہمارے ہر دوسرے گھر کی شکایت ہے۔ یہ صبر و تحمل، بہتر اخلاق گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تو میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، میں اپنے گھر والوں کے لیے بڑا بہتر ہوں۔ یہاں آخر میں دو چار باتیں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج دعوتی میدان میں خاصتاً نوجوانوں سے کچھ بڑی فاش غلطیاں ہو رہی ہیں، انہیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی غلطی، ایک نوجوان دعوت کا کام کرتا ہے، وہ خود کو علماء سے بے نیاز سمجھتا ہے۔ یہ خوارج کی علامت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوارج سے بات کرنے کے لیے پہنچے، پہلا سوال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان سے کیا وہ یہی تھا کہ تم میں اللہ کے نبی کے کتنے صحابہ موجود ہیں؟ خوارج نے کہا کہ ایک بھی نہیں۔ علماء سے خود کو بے نیاز سمجھنا، ان سے خود کو کاٹ لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ فتنے میں پڑ چکے ہو، اور آگے جو فتنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آج ایک آدمی دو چار باتیں دوسروں کو بتانے کے لیے نکل پڑتا ہے، وہ خود کو علماء سے بے نیاز سمجھتا ہے، ان کے دروس میں بیٹھنا یہ اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہے، ان سے سوال کرنا اس میں خود کی تحقیر محسوس کرتا ہے۔ اور اس سلسلے کی ایک اور بات کہ علماء دعوت کا کام نہیں کر رہے، یہ ایک عجیب مسئلہ ہے، علماء دعوت کا کام نہیں کر رہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں میں دین کی دعوت پھیلانا ہی دعوت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی دعوت ہے، لیکن ہر وہ بھلائی جو شریعت اسلامیہ نے آپ کو بتائی ہے آپ اوروں کو بتاتے ہو، یہ دعوت ہے۔ ہر وہ برائی جس سے شریعت اسلامیہ نے آپ کو روکا آپ دوسروں کو روکتے ہو، یہ دعوت ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے مؤذن کے اذان دینے کو بھی دعوت کہا ہے، یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی دین کی طرف بلا رہا ہے۔ خطبہ جمعہ دعوت ہے۔ ایک مدرس جو مدرسے میں بچے کو قاعدہ پڑھا رہا ہے وہ داعی ہے، ایک مدرس جو بچے کو چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھا رہا ہے وہ داعی ہے۔ تمام تر خیر کے کام جس کی طرف لوگ بلاتے ہوں یہ دعوت ہے، ہر وہ برائی جس سے لوگ ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کرتے ہوں یہ دعوت ہے۔ علماء دعوت کا کام نہیں کرتے، یہ علماء پر بڑا الزام ہے اور یہ خوارج کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح دعوت کے نام پر آج بڑی تیزی سے ہر نوجوان اسٹیج کا پیاسا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ دعوت کرنا ہے، اس کا تصور ہے یہاں کھڑا ہوگا اس سے دعوت ہوگی، یہاں کھڑا نہیں ہوگا مطلب وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ نہیں، لکل فن رجال ولکل رجل مجال، ہر کسی کا ایک فن ہوتا ہے اور ہر فن کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہاں کھڑے ہونے کے لیے کچھ اور لوگ ہیں۔ آپ اپنے دائرے میں دعوت کا کام کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہارے پاس ایک آیت کیوں نہ ہو اوروں کو پہنچاؤ۔ ٹھیک ہے، ایک آیت پہنچانے کے لیے تمہیں اسٹیج کی کیا ضرورت ہے؟ تم ویسے ہی اپنے ساتھی کو بتا دو۔ ایک آیت پہنچانے کے لیے تم سارا اسٹیج سجاؤ گے؟ نہیں، یہاں کے لائق جو لوگ ہیں انہیں یہاں کھڑے رہنے دیجیے، آپ اپنے دائرے میں رہ کر کام کیجیے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے ماضی قریب میں کہ جس کسی نے دعوت کے نام پر اسٹیج کی پیاس بجھانے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے سامنے ان کی حقیقتیں کھول کر رکھ دی۔ آگے بھی جو کوئی اس راستے پر چلے گا ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ اور بہت سے نوجوان دعوت کے نام پر کتاب و سنت کو چھوڑ عقل کی بات کرنے لگ جاتے ہیں، عقلانیوں کی گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں، کتاب و سنت کو چھوڑ اوروں کی کتاب کے حوالے دینے لگ جاتے ہیں،
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ نہیں ہے. آخر بات اس سلسلے میں کہوں کہ نوجوانوں کے لیے سوشل میڈیا دعوت دین کا ایک اہم ذریعہ ہے. سوشل میڈیا کا کردار دوہرا کردار ہے, ایک تلوار کی مانند. یہ کسی کی حفاظت بھی کر سکتا ہے, کسی کی جان بھی لے سکتا ہے. آگ کی مانند جو چولہا بھی جلا سکتی ہے, گھر بھی جلا سکتی ہے. سوشل میڈیا نوجوان کے ہاتھ میں یہی کردار ادا کرتا ہے. آپ کا ایک پوسٹ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کے سوال کے بعد ہو سکتا ہے کئی لوگوں تک خیر پہنچا دے, انہیں ہدایت کی راہ پر لے آئے. وہیں آپ کی ایک برائی ممکن ہے بہت سوں کو ان کی راہ سے بھٹکا دے. سوشل میڈیا کے بے شمار پلیٹ فارمز ہیں. آج نوجوان ہم سے زیادہ ان پلیٹ فارمز کو جانتا ہے. وہ ان پلیٹ فارمز کا استعمال کرے. خود سے کہہ کر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کے 10 بیانات بھرے پڑے ہیں, آپ اسی کو فارورڈ کر دیجئے. یہ آپ کی دعوت بڑی ہے, اس میں آپ کردار ادا کر لے جائیں, یہی امت پر آپ کا ایک بڑا احسان ہو جائے گا. الغرض نوجوان اور دعوت دین سے متعلق کچھ یہ بکھری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. باتیں کچھ اور بھی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا. دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.